نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی ہے تاکہ کوئی میری امت کو دھوکہ نہ دے سکے۔ پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح واضح ہر چیز بیان فرما دی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ضرور ہو کر رہے گا کہ مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اپنی شہوت پوری کریں گی۔ یہ بالکل 100% نشانی پوری ہو چکی ہے۔ یہ تو مشرق ہے، ہم تو مشرق میں رہ رہے ہیں، تو پھر بھی بہت زیادہ مغرب کی بنسبت ہم خیر پر ہیں۔ تو مغرب کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو گیز کے ہیں، یعنی مردوں کی مباشرت مردوں کے ساتھ۔ تو یورپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ نیٹ پر ذرا سرچ کریں، گیز لکھیں وہاں پر تو پتہ چلے گا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قاری بھی ہیں، اور کھلے عام دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے گروپ کو جوائن کرو۔ پیسہ بھی ملے گا، دنیا کی آرائشیں بھی ملے گی۔ کیا ہے کہ ان کے امام بھی ہیں جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے گروپوں میں شامل کرتے ہیں۔ شامل کیا ہے کہ مرد کی شادی مرد سے ہونی چاہیے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے کیا سن رہے ہیں، کہاں تک یہ تہذیب مغرب نے پہنچا دیا ہے۔ عورتیں ہیں، عورتیں اس طرح کی ضلالت اختیار کر رہی کہ ایک عورت کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ مرد کو اگر 4 عورتوں کی اجازت ہے تو مجھے 4 مردوں کی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کیوں نہ پوری کروں؟ پھر یہ کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ پورا ہو کر رہا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا تھا ہر برائی جو بنو اسرائیل میں موجود تھی وہ میری امت میں آ کر رہے گی۔ فرمایا اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے تو میری امت میں بھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ ایک شخص اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ میرے دوستو، ہم تباہی کے کس پل پر کھڑے ہیں، کس کنارے پر کھڑے ہیں؟ اگر آپ خبریں پڑھ کر دیکھیں، اخبار پڑھ کر دیکھیں، یا گوگل پر سرچ کریں، باپ کا اپنی بیٹی سے رشتہ، وہ پاکیزہ رشتہ کہ بڑے بڑے بدماش بدماشی سے رک جاتے ہیں، زناکار زنا سے رک جاتے تھے، پوچھا جاتا کیوں روک گئے ہو بد کرداریوں بد افعالیوں سے، تو جواب آتا تھا مجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں روک گیا ہوں۔ لیکن یہ جو زہر پھیلا ہے اور جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بد کردار اور بد افعال لوگ اس حد کو کراس کر چکے ہیں۔ جو معزز ترین رشتہ تھا کائنات کے اندر وہ تھا ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن اب تعجب ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ کہیں سے خبر آتی ہے ایسا ہوا، پھر دوسری طرف سے خبر آتی ہے ایسا ہوا، پھر تیسری طرف سے خبر آتی ہے ایسا ہوا، تو آدمی اچنبھے میں پڑ جاتا ہے کہ خدایا اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ادھر ہماری حکومتیں ہیں، بے غیرتی کا کام کرنے میں تو آگے آگے ہوں گے، لیکن معاشرے کو کس طرح ان پلید لوگوں سے پاک کرنا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جتنا معزز رشتہ ہے اس کو داغدار کیا جا رہا۔
جب پتہ چل گیا، گوائیاں لگ گئیں، بیٹی نے کہہ دیا کہ میرا باپ اتنے سالوں سے مجھے یرغمال بنائے ہوئے، تو چاہیے کہ کوئی دیر نہ کی جائے، کیفر کردار تک اس ظالم کو پہنچا دیا جائے۔ پھر دوسری خبر آئی، اس کو پہنچا دیا جائے۔ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے تو میں نے ویڈیو حالات دیکھ کر نیٹ پر چڑھائی ہے، اور توبہ استغفار ہے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ بیچاری لڑکیاں دعائی دے رہی ہیں۔ نانا اپنی نواسی کے ساتھ بد کرداری کر رہا، تو لہذا چاہیے کہ فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایسا کرنے سے یہ حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ پھر یہ خبریں کہ فلاں عورت کے اتنے بچے ہیں، کس سے؟ یورپ بھاگ گئے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ دادی نے پہچان لیا، بہو سے کہا تو نے جو دوسری شادی کروائی ہے وہ تیرا خامد کدھر ہے؟ جب اس کو لے کر آئی ہیں تو اس نے، مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو پہچان لیتی ہیں، دیکھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی طرح کا ہے، اس کی یہ نشانی بھی۔ تو پھر پتہ چلا، پولیس نے جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ بڑے بیٹے کے ساتھ ہی وہ بد چلن ہے، تو مشہور کر دیا کہ میں نے نئی شادی کروائی ہے اپنے آدمی کے فوت ہونے کے بعد۔ کتنی اولاد پیدا ہو گئی اپنے بیٹے سے مغرب میں جا کر۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب یہاں پر ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ، ہمارے اداکاروں نے، فلم انڈسٹری نے، ڈراموں نے دنیا کو اس قدر بے حیا کر دیا ہے۔ جب ایک باپ نوجوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب برائیاں دیکھے گا، سب بے حیائیاں دیکھے گا، اسی طرح جوان بیٹا اپنی جوان ماں کے ساتھ بیٹھ کر سب بے حیائی، سب برے کردار، سب برے فوش کریکٹر دیکھے گا، تو جذبات اس کو بہت جلد حرام کاری کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو عالمی اخبار ہیں، خبریں ہیں، جن میں آئے دن یہ سب کچھ آ رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ماں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی مقدس رشتہ نہیں ہے، باپ اور بیٹی کے رشتے سے بڑھ کر کوئی مقدس رشتہ ہے کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس مقدس رشتے کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، کون سوچے گا، کون کرے گا؟ گھروں میں تو سب کچھ ہو رہا ہے، گھروں میں تو وہ مقدس رشتہ، ایک وقت ایسا تھا کہ علماء بیان کرتے تھے کہ جب بچہ قریب البلوغ ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، تو ماں اس کو نہ چوما کرے، نہ وہ ماں کو چومے، ہاں اسے بتایا جائے کہ تیرے چومنے کی جگہ تیری ماں کے قدم ہیں، تیرے باپ کے قدم ہیں، تیرے باپ کے ہاتھ ہیں، تیری ماں کا ہاتھ ہے۔ سمجھا رہی ہے میری بات؟ بیٹے کو سکھایا جائے، خبردار تو رات کو سوئے گا نہیں جب تک تو اپنے باپ کو دبا نہیں دے گا۔ تو 5 منٹ اپنے باپ کو دبائے تو وہ سرور 5 منٹ میں جو آتا ہے وہ 5 گھنٹوں میں نہیں آتا جو کوئی دوسرا دبا رہا۔ اور یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں بلندی پر جانے کے لیے۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ، میرے ماں میرا باپ یہ میرے لیے کیا ہیں؟ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت ہیں اور وہ تیری دوزخ ہیں، یعنی ان کی سیوا کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر تو جنت میں چلا جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر
تو ان سے بے رخی بے وفائی کرے گا، ہٹ دھرمی کرے گا، ان کی سیوا نہیں کرے گا، تو پھر یہی وجہ بن جائے گی تیرے لیے دوزخ میں جانے کی۔ تو میرے دوستو، اس رشتے کا تقدس معاشرے کا بھی فرض بنتا ہے، ایک باپ کا فرض بنتا ہے، ایک ماں کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے۔ ایک باپ کا فرض بنتا ہے اپنے گھر کو پاک کرے، فوش ڈراموں سے، فلموں سے بچائے۔ اگر نہیں بچائیں گے تو معاشرہ جس حد تک غلیظ ہو چکا ہے، یہ غلیظ سے غلیظ تر ہوتا جائے گا۔ مجھے ایک استاد ملے تو وہ رونا رو رہے تھے، خود تو ماشاءاللہ بڑے شریف آدمی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں میٹرو میں بیٹھا تو چند سٹوڈنٹ بیٹھ گئے، تو کہتا کہ اس نے بیٹھنا حرام کر دیا انہوں نے لوگوں کا۔ ایک آدمی بولا، کہنے لگا یار سارے ان کو سمجھاؤ، سٹونگروں کو، کسی کی عمر کوئی 17 سال، کسی کی 18، کسی کی 20 سال، یہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتے بے حیائی کے بغیر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کسی کو اشارہ کیا کہ یہ فلاں لڑکا جو سامنے، اس کا میری طرف منہ کرو۔ جب میری طرف منہ کیا تو اس نے مجھے پہچان لیا، تو کہنے لگا سر سوری۔ تو پھر میں نے کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی؟ آپ اسکولوں کے قریب سے گزر کر دیکھیں، کوئی اپنی ماں کو، اپنی بہن کو موٹر سائیکل پہ لے جا کے نا، تو جب اسکول سے چھٹی ہو رہی ذرا گزر کے دکھائے، باپ بیٹا گزر کے دکھائیں اگر شرم و حیا والے ہیں، کہ وہ لڑکے کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بلند بل چھٹی ہوئی ہے تو کیسی کیسی بکواسات کر رہے ہیں۔ کالجوں میں جا کر دیکھیں، یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں، عورتوں کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، مردوں کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے یورپ بنا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو لے جاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ آئیں جناب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں کیا صورتحال ہے، کہ اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے مشائخ، وہ اس بارے میں کیا کہتے تھے، اور انگریز کے آنے سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ مخلوط تعلیم کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے بزرگوں نے۔ وہ تو بڑے شرم و حیا والے تھے۔ ایک مرد ایک عورت قریب بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ قریب بیٹھ کر وہ کون سا درس ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، کون سے لیکچر ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کر رہے۔ تخریب کاری تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، تخریب کاری تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مثبت نہیں، یہ تعمیری نہیں، یہ تخریبی عمل ہے۔ اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا قرار دیا ہے، اسی کو زنا قرار دیا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط۔ اس پر علامہ اقبال کو پڑھا جائے جدید دور کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اختلاط مرد و زن کو یہ فساد امت قرار دیا، فساد امت قرار دیا ہے۔ اقبال اپنی چھوٹی بچی کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سکول میں پڑھے۔ ان کی کتابوں پر جو حیات جاوید ہے تو پھر گواہیاں بھی موجود ہیں، خود ڈاکٹر صاحب کی بیٹی موجود ہے ابھی، کہ میں چھوٹی تھی تو میرے ابو چاہتے تھے کہ اس کو سکول نہ بھیجوں، تو پھر کسی چاہنے والے نے کہا کہ وہ فلاں سکول جو ہے وہ اسلامی طرز پر ہے، وہاں پر کوئی لڑکا نہیں آتا چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، تو پھر وہ رضامند ہوئے۔ تو ہمارے بزرگوں میں تو بڑی بڑی غیرت تھی، بڑی بڑی غیرت تھی۔ چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں جو ہے وہ 5-5 6-6 سال کے، وہ اتنی دور تک پہنچے ہوئے کہ آدمی حیران رہتا ہے۔
تو بڑے بڑے لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام خبریں ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دی ہیں کہ ایسا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ ارشاد فرمایا بنو اسرائیل کے لوگوں نے اپنی ماؤں سے زنا کیا تو میری امت کے لوگ بھی ایسے ہوں گے جو اپنی ماؤں سے زنا کریں گے۔ یہ بتانا مقصود ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، چھوڑا ہی نہیں ہے جو سرکار نے نہ بتایا ہو۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ آج سے کتنے سالوں کے بعد آئے گی، بس ایک چیز ہے جو نہیں بتائی۔ وہ کتنے خباثت سے بھرے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں جی نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا پتہ نہیں ہے، اور جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو قیامت کی نشانیاں بھی گن گن کے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک چیز تو پتہ چلے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد آئے گی، کیوں کہ یہ راز میں رکھنے والی بات تھی، اس لیے اللہ نے پسند نہ کیا، رسول اللہ نے بھی پسند نہ کیا، اور جبریل علیہ السلام نے بھی پسند نہ کیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے ہر نشانی بتا دی کہ قیامت سے پہلے یہ لازم ہو کر رہے گا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ قیامت جمعۃ المبارک کے دن آئے گی، قیامت جمعۃ المبارک کے دن آئے گی، یہ اس سے پہلے ہو کر رہے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں کس طرح کی ہوں گی؟ قاسیات عاریات، لباس پہنے ہوں گی لیکن بالکل ننگیاں ہوں گی، بالکل ننگیاں ہوں گی۔ بار بار لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے نہ تو دھی نے کام آنا ہے جہدے واسطے سب کچھ کر رہے ہو، بالکل قبر چ نہیں کام آنا۔ قیامت والے دن نے کہنا لعنت ہوئے اس پیو دے اوتے جن سانو رزق حرام کھلایا سی، لعنت ہوئے اس ماں دے اوتے، میں ہر کرتب کر دی رہی ہوں، ہر بے حیائی کر دی رہی ہوں، لیکن ماں نے میرے تو منہ نہیں پھیریا، ان مینوں چڑکیا نہیں، ان مینوں باز نہیں کیتا، اے تے میرا بھائی بے حیا سی، یا اللہ اینوں پہلے دوزخ وچ سٹ۔ اس دن کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا رہے گا پلے میں؟ آج تو کہتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت جس طرح بھی بنا آئے لاؤ، میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے جہیز میں دے دوں، اس کی پڑھائی پر لگا دوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی اگر پندے ز درویش بگیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اے مسلمان دی بچی، مجھ درویش سے صرف ایک پند، ایک نصیحت یاد رکھ لے، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ ہزاروں قومیں آئیں گی، فنا ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، لیکن تو نہیں مر سکے گی۔ بطول باشو پنہا شد، پنہا شو از این اثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بن جا، اس ظالم زمانے کی آنکھ سے چھپ جا، تنہائی اختیار کر۔ تو اقبال نے کہا تو محمد کی بیٹی فاطمہ بن جا، زمانے کی آنکھ سے چھپ جا، نہ زمانہ تجھے دیکھے نہ تو زمانے کو دیکھے۔ قانون قدرت ہے، اگر زمانے میں کہیں ماں فاطمہ ہوگی تو اس کا بیٹا ضرور حسین ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ پترا او کم کریں میں تینوں دوبارہ نہیں دیکھنا۔ 78 سال دی عمر سی کندی؟ غوث پاک دی ماں دی، تے آپ دی کنی سی؟ 18 سال۔ سمجھا رہی کتنی سی؟ 18 سال عمر سی آپ دی۔
60 سال دی عمر سے جدوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سن تو ماں دی عمر 60 سال سے. جس ویلے آپ چلے نا تو ماں نے آخیا پتر دوبارہ میں نہیں تینوں دیکھاں گی, تو تعلیم حاصل کرن چلیا, تعلیم حاصل کرن چلیا نا تو آپ دی تربیت ولایت جڑ کن کیتی سی پتہ سرکار دی والدہ نے کیتی سی. تے والدہ کون سی کہ غوث پاک دے باپ نو کیا سی 10 سال میرے کول رہ, سمجھائیے سارا واقعہ سنیا نا. وہ کیوں رکھیا سی؟ صرف اس واسطے کہ اس نوجوان دی میں تربیت کراں جڑا اتنا تقوی والا ہے کہ سیب کھا لیا تے معافی منگن آ گیا. تے پھر آکھیا سی میری اس بیٹی نال تو نکاح کریں گا جڑی اپاہج ہے, جن کنوں چوں سنیا کچھ نہیں تے اکھوں دیکھیا کوئی نہیں, پتہ نا. تے اوہی لڑکی سی جڑی غوث پاک دی ماں سی, جڑی غوث پاک دی ماں سی. باپ دی شان کیا سی تے ماں دی شان کیا سی. تو جدو بیٹا چلیا نا تو کیا میرے جگر کے ٹکڑے میں نے تیری بہاروں کو نہیں دیکھا ہے اے درخت تجھے میں پھل لگتے اور پھول کھلتے ہوئے تجھ پر نہیں دیکھے ہیں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کا جوان بیٹا اس کی لاٹھی بنے, اس کا سہارا بنے, لیکن میرے بیٹے وہ کام کرنا, وہ کام نہ کرنا کہ قیامت والے دن اماں فاطمہ کہیں تجھے اللہ نے ایک عبد القادر عطا کیا تھا, تو نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی. اے کام نہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار چ میرا سر جڑا ہے شرمندگی نال چکیا ہوئے. میرا پترا او کام کرنا ہے کہ رسول اللہ میری طرف دیکھن تے آپ مسکران, تے اماں فاطمہ دیکھن تے او کہن واہ واہ بیٹی تو نے کمال کر دیا ہے اس بیٹے کی تربیت میں. اور فرما رہی تھیں ایاک وان تکذب, چھوٹا سا جملہ ہے ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے غوث پاک کی ماں کا, اور آپ کو مقام غوثیت پر پہنچانے والی پتہ کون ہے؟ وہ بھی آپ کی والدہ ماجدہ ہے. پہلے کیوں نہیں اپنے صاحبزادے کو بھیج دیا؟ ڈر تھا, ماؤں کو خطرے ہوتے تھے کہیں شیطان اچک نہ لے جائے, کہیں میرا بیٹا گمراہ نہ ہو جائے, کسی گمراہ مولوی کے ہتھے نہ چڑھ جائے. آج تو کہنی ہے پتر ڈاکٹر بنیو بغیر نہیں رہنا ہے تو, انجینئر بنیو بغیر نہیں رہنا ہے تو نہ. کدے کسے ماں دے دل چ خیال آیا ہوئے ان تے حافظ ہے نا جڑے حافظ ماشاءاللہ وہ بھی جناب برائے نام حافظ قرآن بن رہے ہیں, فیساں بھی لیاں جا رہی ہیں تے او بیچارے جس ویلے فارغ ہوندے نا حفظ تو تے او فارغ ہی ہو جاندے نے. انہوں کیا جائے کہ تراویح پڑھاؤ تے او بھجدے نے قرآن پاک تو, پھر وہ تلاوت بھی نہیں کرتے, وہ ویسے ہی بھج جاندے نے. لہذا قرآن پاک جتھے جتھے بھی مدرسے کھلے نے اسی انہوں نے پیغام بھیجنے ہیں, اج بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ برائے مہربانی لوگاں دے بچیاں دے نال کھلواڑ نہ کرو. ایک نسل نو سنوارن دا تسی ذمہ لیا ہے, انہوں بگاڑن دا نہیں لیا. حافظ وہی ہے جس ویلے او فارغ و تحصیل ہو کے جائے حفظ تو تے او رب دا قرآن سنا سکدا ہوئے. اسے واسطے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے تقریباً 3-4 سال دی عمر سے حفظ کر لیا سی, اور جس ویلے سرکار حافظ قرآن بنے نا تو آپ فرما دینا 15 سال تک فرمائے ایک رات بھی ایسی نہیں گئی, چاہے بخار ہے, چاہے سردی ہے, چاہے گرمی ہے, کیا ہے ساری رات جائے نماز پڑھ کھڑا رہتا تھا, اور تہجد صبح کی اذان سے پہلے پہلے نفلوں میں پورا قرآن ختم کر دیتا تھا. یہ ماں کی تربیت ہے آپ کی حالات زندگی. خود سرکار فرماتی, خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے, لہذا اپنی اولاد کی جو تربیت نہیں کرتا سمجھ لو وہ ویسے ہی دنیا سے گیا. لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو صرف اولاد پیدا نہیں کرتا بلکہ اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے. اور اولاد کی تربیت کیا ہے؟ وہ کام کرنا کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے, یہ اللہ کے بولو نا اللہ کے قریب ہو جائے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم بڑا ہوگا. علم بولو نا، علم بڑا ہوگا، لیکن فرمایا وہ دنیاوی علم ہوگا، وہ دنیاوی علم ہوگا. اور دنیا والے انسان وہ علم حاصل کریں گے جس سے دنیا کا مال حاصل کیا جاتا ہے. یہ نشانی قیامت کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج کوئی ہے جو یہ کہے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کو چھوڑ رکھا ہوں، کدھر؟ تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، میں اس سے کچھ نہیں چاہتا. اے اللہ یہ تیرے دین کا علمبردار بنے، تیرے دین کے جھنڈا بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. پہلے مائیں تھیں بچوں کی سیوا کرتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، طاقتور کرتی تھیں، خوش ہوتی تھیں میرا بیٹا شہادت کے قابل ہوا یا نہیں. مائیں اپنے بچوں کو جو بزدل ہوتا تھا اس کے لیے دعا کرتی تھیں یا اللہ اس کو دلیر بنا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دین اسلام کا دشمن ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا، لیکن جب دل میں نور اسلام پھیلا ہے، ایمان کا پودا چلا، اس کا بیج بویا گیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں. وہی غزوہ، وہ جنگ یرموک تھی، جنگ یرموک ہے کہ یہ ابو سفیان بوڑھا ہو چکا ہے لیکن فنون کا ماہر ہے، جنگی کرتب میں مہارت حاصل ہے. کمانڈر اس کا اپنا بیٹا تھا، نام اس کا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا صاحبزادہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو کمانڈر بنایا تھا. تو یہ ماہر جو جنگ کا تھا سردار ابو سفیان، یہ اپنے بیٹے کے زیر کمانڈ لڑ رہا تھا. اور وہ جلیل القدر صحابہ میں دونوں باپ اور بیٹا حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے کارنامے اس جنگ کے اندر نمایاں ہیں. تاریخ پڑھ کر دیکھو، جب مسلمانوں کا تھکاوٹ ہو گئی، مسلمان زخموں سے چور چور ہو کر پیچھے کی طرف آنے لگے، تو جن عورتوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے ان میں سے ان کی اپنی بیوی تھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دشمن اسلام تھی. لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ مسلمان ہو گئیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. ساتھ اور صحابہ بھی ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ ہندہ اللہ اکبر عرض کر رہی تھی، بخاری شریف میں موجود ہے، اے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر پہلے کائنات میں سب سے بڑا دشمن میں جسے سمجھتی تھی، کسی کے خلاف اتنا بغض نہیں تھا، نفرت نہیں تھی جتنی مجھے نام محمد سے تھی، استغفر اللہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب صورتحال یہ ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا میں شوہر ہے، بیٹا ہے، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، میری اپنی جان ہی کیوں نہ ہو. کوئی کائنات میں چیز ایسی نظر نہیں آتی جو مجھے نام محمد سے زیادہ محبوب ہو. او فتح مکہ کا ہی واقعہ ہے کہ جو سب سے آگے بڑھ کر لڑا، اس دن بھی شرم نہ کی، وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اور کوئی مقابلے میں آنے میں کسی میں جرت نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی یلغار دیکھ کر بڑے آدمیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ان کا سردار بھاگ گیا، ان کا سردار بھاگ گیا اور کہا کہ میں محمد سے بچ کر دور ملک میں چلا جاؤں گا.
سمندر میں کشتی پر سوار ہوا. جب درمیان میں کشتی آئی ہے تو ملا کہنے لگا اللہ اللہ پکارو تاکہ کشتی کو سلامتی ملے. تو ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے اسی نام کی مخالفت میں تو اتنی عمر ہو گئی، کیا کہتا ہے تم؟ اس نے کہا جی بار بار توڑے لاتوں مناد چل دے رہے نے، لیکن جب بنور میں کشتی پھنس جائے گی، جب کوئی مددگار نہیں ہوگا تو پھر اسی اللہ نے کام آنا ہے. تو اس نے کہا واپس چلو، مجھے کنارے پر چھوڑ کر آؤ. کہا کیوں؟ کہندا اگر اندر ان کام آنا ہے اس اللہ نے تو پھر باہر بھی ان وہی آئے گا. محمد سچے ہیں، میں تو جھوٹا تھا. ادھر نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں اعلان کیا تھا نا، فلاں شخص کو مار دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، ایک لسٹ تھی. ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اکرمہ تھا، بڑا شاہ زور تھا. اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں، کیا میرے شوہر کے لیے بھی بخشش ہو سکتی ہے جو اسلام کی مخالفت میں آگے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، جا تجھے پروانہ لکھوا دیتا ہوں. اور فرما دیا اس کا شوہر ابو جہل کا بیٹا وہ جہاں بھی نظر آئے اسے قتل نہیں کرنا، اسے میرے پاس لے آؤ. اس بیوی نے، اکرمہ کی بیوی نے بڑی سعی کی، وہاں تک پہنچ گئی اور کہا چل تجھے اللہ کے رسول بلا رہے. یہ کہنا تھا کہ داڑے مار مار کے رونے لگا، میں نہیں مان سکتا، انہیں تو مجھے میرا سر قلم کرنے کا حکم دیا. کہا نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، سرکار کے پاس بیٹھے تو صحیح، کائنات میں کوئی اتنا کریم نہیں ہے جو اللہ کے حبیب محمد جتنے کریم ہے. تو بھی مسلمان؟ ہاں میں مسلمان ہو گئی، دارہ اسلام میں آ گئی، یہی تو دین امن و امان ہے، چل میں نے تیرے لیے امان نامہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. ابو جہل کا بیٹا جیسے جسم میں جان نہیں ہے، سرکار کے قریب گیا، بس آنکھوں سے رونا ہی رونا تھا. وہ ساری کرتوتیں سامنے، پہلی جو ہیں وہ سامنے تھی. آئے تاریخ پڑھ کر دیکھو، حضور علیہ السلام کو جن کے ایمان کی بڑی خوشی ہوئی ہے نا، بڑی خوشی ہوئی ہے، ان میں سے ابو جہل کا بیٹا جو اکرمہ ہے اس کے ایمان کی بڑی خوشی ہوئی ہے رسول اللہ کو. اور ایک ابو لہب کا بیٹا، حضور کے چچا کا بیٹا، حضور کے چچا کا بیٹا، اس کے ایمان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے چچا کا بیٹا مسلمان ہوا ہے. سمجھا رہی ہے؟ تو یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، میں نے واقعہ بیان کیا تھا جنگ یرموک کا، 500 بندوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور پھر یہ جان باز الہی کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایسے لڑتا ہے کہ لوگوں کو اپنی مثال چھوڑ گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب لڑنا ہے تو پھر یوں لڑو. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا جڑے بندے دے دل دے اندر شہادت دی موت دی طلب نہیں، وہ وی حج بھی کر لوے نا تے سمجھ لو کہ کسے کھاتے وچ ہی نہیں، کسے کھاتے وچ، کیونکہ وہ تے منافق ہے، وہ تے منافق ہے. سانو جدید مولویاں نے تے ساڈے کالجاں تے یونیورسٹیاں نے وہی سبق سکھایا امن امن امن. سب سے بڑے علمبردار رسول اللہ تھے اور صحابہ کرام تھے، لیکن کیا تھا پتہ؟ سرحدوں پر تلواریں لے کے یوں کھڑے ہیں. یہ امن عالم ہے کہ جہاد کبھی بند نہ ہو، جہاد کبھی بند نہ ہو، تلواریں لے کر کھڑے رہے. اب مجھے بتائیں نا ذرا، نبی پاک علیہ السلام کا 11 سالہ یا 10 سالہ دور جو مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلا غزوہ جو ہے کون سا ہے پتہ ہے؟ غزوہ بدر.
آپ دیکھیں اس کے بعد کوئی ایک ہفتہ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ صحابہ کرام نے تیاری نہ کی ہو جہاد کے لیے؟ ہے کوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دن دکھا دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دن دکھا دو۔ میرے دوستو، اسلام ویسے نہیں پھیلا۔ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، رات ہوئی، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 18 سال تھی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے چوٹیں بڑی آئی تھی، زخمی تھے خود، لیکن آپ نے ایک پٹ کے اوپر سر رکھا ہے اکرمہ کا، جو ابو جہل کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے پر حضرت اکرمہ کے صاحبزادے نوجوان کا سر رکھا ہے۔ آپ کبھی اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کبھی اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، اور فرماتے ہیں لوگو خبردار، کہیں یہ نہ کہنا کہ عبد الشمس قبیلہ کے لوگوں کا دین اسلام کی پھیلاؤ کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا گواہ رہو کہ بنو شمس کے، شمس قبیلے کے لوگوں نے دین اسلام میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اس کی گواہی یہ ہے کہ یہ دونوں، ایک میرے ایک پٹ پر ہے، اس کا بیٹا دوسرے پٹ پر ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے پہلے دونوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دین اسلام میں جس نے جس قدر بھی زیادتی کی ہے، لیکن جب وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اب کسی کمینے کو چڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کی قدر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں وہ وحشی نامی شخص تھا، جانتے ہیں آپ؟ وحشی، کیا نام تھا؟ وحشی۔ تو اس نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عم پیغمبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا کلیجہ ان کو شہید کیا۔ پھر ہندا نے کلیجہ نکال کر کچا چبایا، ہوا یا نہیں؟ لیکن تمام مجددوں کے سردار حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں 11ویں صدی کے ہندوستان کے اندر لوگوں کے ایمان کو بچانے والے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی اویس کرنی ہوں، لیکن وہ صحابی جس کا نام وحشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر لیا، فرمایا اس کے پلے میں نہیں آ سکتے، اس کے پلے میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمانی میں دیدار کیا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے تو وہ لاکھوں غوث ہوں ایک طرف ہیں، لیکن ابو جہل ملعون کا بیٹا جس کا نام سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہمارے لیے غوث اعظم، لاکھوں غوث اعظم سے زیادہ فضیلت والا اور عظمت والا ہے۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہے، رسول اللہ کا صحابی بن گیا، رسول اللہ کا صحابی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رہنے اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔